بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ سورہ کہف شریف کے مضامین ان دروس میں چاریار ٹی وی کی وساطت سے اور عزیز القدر مولانا محمد عمران صاحب سلمہ الرحمن کی کوشش سے پیش کیے جا رہے ہیں، اور بتوفیق اللہ ہم ہفتہ وار درس کے سلسلہ میں کوشش کرتے ہیں کہ مصروفیات سے خاص اہتمام کے ساتھ ہم درس قرآن کریم میں حاضر ہوں۔ یقیناً ناظرین و سامعین آپ بھی اپنی اپنی جگہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن اگر اصحاب کہف کے اس قصہ میں اور سورہ کہف کے بیان میں اپنی اپنی نشستوں میں آپ قرآن مجید فرقان حمید کو، سورہ کہف کو، مصحف شریف کو کھول کر اپنے سامنے رکھ لیا کریں، اور ان حروف اور کلمات کے ساتھ جس کا بیان ہو رہا ہوتا ہے، اگر آپ اس میں ہماری رفاقت میں ہوں تو مطالعہ اور تلاوت کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مطالب پر بھی نظر ہو جائے گی۔ تو گھروں میں جہاں بھی چاریار ٹی وی دیکھا جاتا ہے، اور یہ نمبر لنک کا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ اس کو اپنے لیے اس نمبر کو جو ہے اگر سبسکرائب کر لیتے ہیں تو پھر دروس کا یہ سلسلہ مسلسل جو ہے وہ آپ کے لیے بھیجا جاتا ہے اس لنک پر، تاکہ ایک تسلسل کے ساتھ آپ آیات قرآنی کا بیان جو ہے وہ سن سکیں۔ گھروں میں پردے دار ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو درس قرآن کریم کا شوق رکھتی ہیں، قرآن پاک کے مطالب کو سمجھنا چاہتی ہیں، تو اگرچہ یہ دروس ایک قرآن پاک کا جو مطالعہ اور نتائج فکر ہیں اس کی روشنی میں ہم دیتے ہیں کہ یہ دروس جو ہے وہ حل لغات وغیرہ کے لیے یا اس کی صرفی یا نحوی جو تشریحات ہیں اس کے لیے نہیں ہوتا ہے، ایک عمومی درس ہوتا ہے کہ جس کے اندر قرآن پاک کے مطالب اور اس کے علاوہ اس سے جو اخذ ہونے والے اور مستنبط ہونے والے مسائل ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ دھیان سے ترجمے کے وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ
کلمات کے جو معنی ہیں مفردہ وہ بھی پہچانیں گے، اور اس کا مربوط یا سلیس جو ترجمہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور اس کی مشق ہونے سے، بار بار درس میں شریک ہونے سے بندے کے اندر انشاءاللہ ملکہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا جو ذوق ہے فہم کا وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر کلمات مبارکہ سے طبیعتیں مانوس ہو جاتی ہیں اور اذہان قریب آ جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو قرآن پاک کا نور ہے وہ بندے کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سلسلہ میں 4 ٹی وی کے ساتھ آپ اپنے آپ کو منسلک رکھیے، اور اس کے یہ جو پروگرام ہیں دروس کے، ان کے لیے درس حدیث پاک کا سلسلہ بھی اس میں ہفتہ وار ہوتا ہے ویکلی، اور اسی طرح درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلے انشاءاللہ بہت مفید ہیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی دروس سے اور قرآن پاک کی تعلیم سے ایک ربط اور ایک تعلق اور ایک جوڑنے کی جو کوشش ہے مبارک وہ کریں، اس سے بہت نیکیاں اجر بھی حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ قرآن کے نور سے ہماری طبیعتیں سنوریں گی، مزاج بہتر ہوں گے، اور ہماری طبیعتوں پر اس کی نورانیت کا اثر ہوگا، ہماری زندگیوں پر اثر ہوگا، ہماری سیرتوں پر اثر ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور موعظہ، نصیحت اور تذکیر اس سے حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان لوگوں سے وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ تم ان سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو گئے، یعنی جن کو وہ پوجتے ہیں، اپنے گمان میں معبود سمجھتے ہیں، تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب غار میں پناہ لے لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے نیک مقصد میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو تم نے اقدام کیا اس میں تمہارے لیے آسانیاں مہیا فرما دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور تو دیکھے گا کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ ان کے غار سے داہنی طرف کو بچ کر گزر جاتا ہے، اور جب وہ غروب کی طرف جاتا ہے تو ان کی بائیں طرف سے کتراتا ہوا چلا جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ یعنی وہ نفوس، افراد قدسیہ، اصحاب، وہ غار کے ایک فراخ اور کھلے حصے میں تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ سورج بھی اس حصے میں یا جو کھلا حصہ ہے اس حصے کی طرف نہیں آتا، بلکہ کہ براہ راست ان کے چہروں پر پڑے اور ان کی نیند میں خلل آئے، یا ان کے لیے اس کی تمازت جو ہے وہ اثر کرے، نقصان دے۔
اللہ کے لیے آنے والے بندے جو غار میں داخل ہوئے ہیں ان کی نیند کا سورج کو بھی ان کی حفاظت اور خیال رکھنے کا حکم دے دیا گیا ہے رب کی طرف سے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، تو جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ راہ نہ دے فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو اس کے لیے کوئی مددگار اور کوئی بتانے والا نہیں پائے گا۔ یعنی کئی مسائل ان آیات بینات میں بیان ہو رہے ہیں کہ جب اصحاب کہف اپنی قوم سے جدا ہوئے اور ان سے بالکل علیحدہ ہو گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے معبودان باطل سے تو گریز کیا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ دوبارہ ان میں واپس جانے اور اپنے گھروں کو لوٹنے میں خیر نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ کا تسلط ہے، تو وہاں جانا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ وہاں جائیں گے تو وہ اپنا دین ہم پر ٹھوسیں گے، ظالم لوگ ہیں۔ ظالموں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ دھونس سے، دھاندلی سے، تھریٹ سے، دھوکہ دہی سے، غلط بیانی سے، کردار کشی سے، بدماشی سے اپنے نظریات ٹھونسنا چاہتے ہیں، اور اہل حق جو ہیں ان کو ان باتوں سے دبایا نہیں جا سکتا، نہ ان کے نظریات کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ اہل حق اپنی جگہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں، اور دلائل سے، براہین سے، حق گوئی سے ڈٹے رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ اور جمے رہتے ہیں۔ اور اگر یہ سمجھ آئے کہ ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی تو وہ اپنے عقیدے کو بچا کر ان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اتمام حجت ہے نا جی، حجت کو پورا کرنا، دلیل کو قائم کرنا، ٹھونسنا مطلب نہیں۔ اس لیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ واعظ اسمہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ تمہیں غار میں ٹھکانہ بنا لینا چاہیے، لیکن غار کے اندر ٹھہرنے میں یہ بھی سوال تھا کہ انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، غار میں خورد و نوش، کھانا پینا اور دیگر ضروریات ہیں ہماری زندگی کی، ان کا کیا بنے گا؟ انزوا میں، تخلیہ میں الگ ہو کر ہم بیٹھ تو جائیں گے، ضروریات کا کیا ہوگا؟ تو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ پر توکل اور اللہ کا بھروسہ پر وہ نکلے تھے، مان یہ خیال آیا ذہنوں میں کہ جس مالک کے لیے نکلے ہیں وہ ہماری خبر لے گا، وہ مالک ہماری مدد کرے گا، ہماری نصرت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ رحم فرمائے گا اور ہمیں غار میں اس کی مدد شامل حال ہو جائے گی، تو ضروریات اور اسباب کا ہمیں کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے، اس سے خیر کی ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کا فضل ہوگا اور اپنی رحمت جو ہے وہ ہم تک پہنچائے گا اور ہم پر پھیلا دے گا،
جس مقصد خیر بہتر مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اس سے آپس میں مشورہ کر کے، باہمی مشورہ اس میں طے کر کے پھر وہ غار میں داخل ہوئے۔ جب غار میں داخل ہوئے تو قرآن مقدس فرماتا ہے کہ وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ تم دیکھو گے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو غار کے دائیں جانب یوں کتراتے ہوئے، داہنی طرف سے کتراتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ عن تزاور عن کہفہم ذات الیمین۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں غار کا رخ شمالاً جنوباً تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت وہاں دھوپ کی تپش نہیں جاتی تھی۔ اللہ نے غار کی کیفیت اس طرح بنائی تھی کہ جب سورج طلوع ہوتا تو دائیں طرف سے بقدر ضرورت روشنی تو اندر جاتی، مگر دھوپ کی حدت، تکلیف دینے والی جو حدت ہے اس کی سختی، تمازت، وہ انہیں تکلیف نہیں دیتی تھی۔ اتنی روشنی یا اتنا سورج اندر تک اپنی کرنیں نہیں بکھیرتا تھا کہ جس سے ان کو حدت و تکلیف محسوس ہو، اور روشنی بھی اندر جاتی مگر شدت کی دھوپ نہیں جاتی، اور سورج دائیں طرف کترا کر نکل جاتا تھا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور غروب کے وقت تقرضهم ذات الشمال، تو جب سورج غروب ہونے کے قریب آتا تو بائیں طرف کترا کر نکل جاتا، اور غار کے مکینوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے غار کے اندر اس طرح کی آڑیں کھڑی کر دی تھیں کہ تھوڑی سی دھوپ اندر پہنچی اور پھر جلدی ہی سامنے آڑ آ گئی اور سورج دائیں یا بائیں ہو کر نکل گیا۔ البتہ روشنی اور ہوا غار میں بہت خوب پہنچ رہی ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار میں کشادہ جگہ پر لیٹے ہوئے تھے، انہیں کوئی گھٹن نہیں محسوس ہوئی، اور پوری آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ محو خواب تھے۔ فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں وقتاً فوقتاً ظاہر فرماتا رہتا ہے تاکہ انہیں دیکھ کر لوگ اس کی وحدانیت کو، الوہیت کو اور ربوبیت کو پہچان سکیں، اور وہ سیدھے راستے پر بغیر ادھر ادھر بھٹکے سیدھے راستے پر چل سکیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ من یہد اللہ فہو المہتد، ہدایت اس سے نصیب ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور ہدایت اللہ کسے دیتا ہے؟ جس کے دل میں سچی طلب ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرمائے۔ کیا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے اس سے ضد، اس کے دل میں اگر ضد ہے، عناد ہے، جلن ہے، ہٹ درمی ہے، تکبر ہے،
فسق ہے اس کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت نہیں فرماتا، چاہے وہ سیدھے راستے کی تختی اپنے گلے میں ڈالے رکھے کہ میں سیدھا راستہ ہوں۔ فرمایا سیدھا راستہ خود کے کہنے سے نہیں ہو جاتا۔ سیدھے راستے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ سے وہ ہدایت طلب کرتا ہے، طالب ہے سچے دل کے ساتھ، تو مالک و خالق جل وعلا اسے راہ ہدایت نصیب فرما دیتا ہے، چلا دیتا ہے اس پر، اور پھر وہ اللہ کی توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقامات عالیہ پر اس کو خود بھی روشنی نصیب ہوتی ہے، اور جس راستے پر چلتا ہے اس پر بھی وہ ہدایت کی روشنی موجود ہوتی ہے، اور وہ بھٹکتا نہیں، نہ خود بھٹکتا ہے نہ اس کو دیکھ کر چلنے والے بھٹکتے۔ لیکن ایسے بندے متکبر، ہٹ درم، ضدی، بے ادب اور گستاخ نہیں ہوتے، اور جسے اللہ تعالیٰ جس کا کام نہ بنائے، سیدھا راہ نہ دکھائے، نہ چلائے مالک خالق جل وعلا، اور پھر اسے کوئی راست نہیں دکھا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر درست نہیں ہے، تعلق درست نہیں ہے، تعلق باللہ میں کمزوری ہے، تو اس کو ہدایت نہیں ہوگی اور وہ گمراہی سے بچ نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو اللہ سے تعلق مضبوط رکھے اور طالب ہو اس کی طرف اور اسی سے ہدایت طلب کرے، تو مالک تعالیٰ اس کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ اسباب میں ولی ہے، اسباب میں مرشد ہے، ہادی ہے، رہبر ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے تو اس میں مرشد کا کیا کام ہے، ولی کا کیا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح اسمہ کے اس حکم سے فلن تجد لہ ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ اس سے مطلب یہ نکلا کہ رب تعالیٰ ہدایت نہ دے تو اس کی مرشد سے بھی ملاقات نہیں ہوگی اور ولی سے بھی ملاقات نہیں ہوگی، کوئی ہادی و نصیر نہیں ہوگا، اور جس کو اللہ راہ دیتا ہے اس کے لیے مرشد کی صورت میں، اپنے ولی کی صورت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بندے کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یعنی ولی و مرشد خدا کا غیر نہیں، رب جس پر راضی ہوتا ہے اس کو مرشد سے ملاقات کراتا ہے اور اپنے ولی سے ملاقات کراتا ہے، اور جیسے خدا ناراض ہو تو پھر اس کے کوئی بھی کام آنے والا نہیں، کیوں اس کے دل میں ولی سے بھی بغض پیدا ہو جاتا ہے، مرشد سے بھی بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے بھٹکنے کا ذریعہ۔ اور جب راضی ہوتا ہے رب تو رب والے بھی راضی ہوتے ہیں، پھر ولی بھی میسر آتا ہے اس کے لیے، اور اس کا مرشد بھی میسر آ جاتا ہے جو اس کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ تو ولی و مرشد خدا کا غیر نہیں، یہ تو خدا کے دین کے ناصر ہیں کہ اس راستے پر لانے والے ہیں، اور ان کا ملنا غیر کی مدد نہیں ہے، ان کا ملنا دراصل خدا کی طرف سے توفیق کا ذریعہ ہے کہ اس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی راہ حق پر چلا دیتا ہے۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، یہ اس غار کی کیفیت ہے اور یہ نظام قدرت ہے جس کے ساتھ مالک و خالق جل وعلا اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور ہدایت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہدایت کا خالق وہی ہے، کوئی ولی، کوئی مرشد اور کوئی بھی راہبر و ہادی خالق ہدایت نہیں ہے، خالق ہدایت نہیں ہے۔ یہ ہمارے مومنین کا ایک عقیدہ ہے، خالق ہدایت ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور جہاں تک
ہدایت کے اسباب کا تعلق ہے، ذرائع کا تعلق ہے، وسائط کا تعلق ہے، وسائل کا تعلق ہے، تو جو شخص اس کو وسیلہ ہدایت کا منکر ہے وہ قرآن پاک کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں، وہ ارشادات ربانی کو سمجھا نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، کہ اللہ رب العزت جل وعلا کی طرف سے تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اس کا روشن بیان اور واضح کتاب اور نور تمہارے پاس آ گیا۔ اس نور کے وسیلے سے اللہ ہدایت دیتا ہے، لیکن بوسیلہ نور کس کا؟ جناب محمد رسول اللہ کا، کتاب مبین کا۔ جس کو طلب ہے اور وہ خدا کی رضا کی تلاش میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سلامتی کے راستے واضح کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کے حکم سے جتنے وسائل ہیں، وسائط ہیں، یہ ذریعہ بنتے ہیں، واسطہ بنتے ہیں، اور اس واسطے سے وہ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں اور چلتے ہیں، اور ایسے اللہ کے فضل و کرم سے چلتے ہیں کہ کوئی چیز ان کو بھٹکا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے ساتھ ایک نور کر دیتا ہے، کہ وہ اپنے معاشرے میں لوگوں کے درمیان تاریکی بھی ہو تو اس تاریکی میں وہ نور جو ان کے ساتھ کیا گیا ان کے ساتھ چلتا ہے، ان کے آگے ان کے پیچھے چلتا ہے، راہ کو روشن رکھتا ہے، اس کی روشنی میں وہ راہ ہدایت پر پڑتے ہیں اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے کہ روشن راستہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کے طالب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہوں کو روشن فرما دیتا ہے۔ اور ایسے نفوس قدسیہ ہیں جن کے لیے بزرگوں نے لکھا کہ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر بھی گئے روشنی ہوتی گئی، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو خدا کے ولی ہیں، اللہ کے طرف سے وسیلہ رشد و ہدایت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کے لیے ایسے بندے، ایسے وسائل، ایسے وسائط اس کو عطا فرماتا ہے کہ ان واسطوں کے ساتھ ان کو راہ ہدایت پر اور خدا کی رضا کی راہ پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توفیق، عطا فرمودہ توفیق سے، ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ گرامی قدر حضرات، انہی کلمات کے ساتھ آپ سے آج کے درس میں اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ہفتہ وار دروس میں اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، تو اس سلسلہ کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ العزیز بہتر سے بہتر انداز میں قرآن پاک کی تفسیر اور سادہ بھی، تاکہ سمجھ میں فہم میں آ سکے، کوشش جاری رہے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔